ایک ہلکے نیلے رنگ کی جھیل، اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور جگہ جگہ سبزہ، اس میں رنگ برنگے پھول جگہ جگہ نقطوں کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ وہیں ایک پرسکون جگہ تھی جہاں عام طور پر پیلے کبوتر اور دوسرے پرندے جیسے باز، فاختہ، سارس دیکھے جاتے تھے۔ پیلے کبوتروں کی بڑی تعداد جوڑوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ وہیں ایک پیلے رنگ کا کبوتر جس کا نام فلپ تھا، وہ سورج کی روشنی میں چمکتا ہے۔ دور کہیں چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے کاٹیج بھی نظر آ رہے تھے۔ اس علاقے میں شہتوت اور انجیر کے درخت بھی لگے ہیں جو کہ فلپ اور اس کی نسل کے پرندوں کی پسندیدہ خوراک ہے۔ کبوتروں کے ہجوم سے آواز آتی ہے، کیسے ہو؟ شہتوت کھاؤ گے؟ فلپ میاں نے پھر بولا۔ وہیں باز خاموشی سے ایک نچلی شاخ کے کسی پرسکون کونے پر بیٹھ کر پیلے کبوتر کو سن رہا ہوتا ہے، پھر بڑبڑاتا ہے، ارے یہ کیا شہتوت کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ جس پر فلمنگو قہقہا مار کر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ سارس وہیں جھیل کے پاس ٹہنیوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ سارس کہتا ہے، ارے بس چپ ہو جاؤ، کہیں اور جا کے کوئی اور بات کر لو۔ اب سورج کی سنہری کرنیں جھیل کی سطح پر چمک اٹھی۔ وہیں پیلے رنگ کا کبوتر فلپ، سورج کی روشنی میں اس کے پنکھ چمکنے لگے۔ سارس کی باتیں سن کر فلپ کی آنکھوں کا رنگ بدلتا ہے اور وہ منہ باز کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے، اصل میں سب میرے پیلے پروں سے جلتے ہیں، دیکھو میرا رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ فلیمنگو تعریفیں سن کر کہتا ہے، فلیمنگو منہ بناتے ہوئے، بس کر دے، میرے کان پک گئے ہیں تیری تعریفیں سن سن کر۔ وہیں فلیمنگو جھیل کے پاس کھڑا پانی کے اوپر اپنا عکس دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں آہ بھرتا ہے۔ جب پیلے کبوتر ہوا میں اڑان بھرتے ہیں تو آسمان میں پیلا رنگ بکھرا ہوا نہایت خوبصورت لگتا ہے، جس کو دیکھ کر سب پرندے دل ہی دل میں فلپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہیں ایک ٹانگ والا پرندہ جس کا نام ہمنگ تھا، جو بنا کسی رنگ کے خوبصورت تو نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی نرم طبیعت اور دوسروں کی مدد کرنے کی خوبی نے اسے تمام پرندوں سے نمایاں بنا دیا تھا۔ سارس کو ٹہنیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹہنیاں چاہیے تھیں۔ وہ اس کے ساتھ مل کے کئی گھنٹے ٹہنی اٹھاتا اور اس کے گھونسلے تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتا۔ شام میں جب سب ایک پرسکون مقام پر تمام پرندے جمع ہوتے، وہیں وہ سب جب اپنی پریشانیاں ایک دوسرے کو بتا کر مسئلے پوچھ رہے ہوتے، ہمنگ وہی مسئلے حل کرنے میں ان سب کی مدد کر رہا ہوتا۔ فلپ کی اور اس کے ساتھیوں کی اڑان دیکھنے لوگ دور دور سے آنے لگے۔ اسی میں ہمنگ، ایک ٹانگ والا کبوتر، بھی خاموشی سے فلپ کو سراہتا تھا۔ فلپ اور اس کے ساتھیوں نے معمول کے مطابق اڑان بھرنا شروع کی اور اس خوبصورت سی جگہ میں خاموشی چھا گئی۔ فلپ اور اس کے ساتھی پنکھ پھیلا کر ربن کی طرح آسمان میں غوطہ لگا رہے تھے، وہیں پیلے کبوتر سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ فلپ، اب سب پرندے فضا میں گھوم گھوم کر ایسی شکلیں بنانے لگے جو آسمان میں کھلتے پھولوں سے ملتی جلتی تھی۔ اب پرندے باغ کے قریب گھنے درختوں کے قریب چلے گئے، لیکن درخت کے خاردار شاخ میں اس کا پنکھ پھنس گیا اور فلپ گھنے پودوں میں گر گیا۔ فلپ کا پنکھ بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور اب وہ اڑنے سے قاصر تھا اور فضا میں دور دور تک اس کے ساتھی بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کئی گھنٹے وہ مدد کے لیے پکارتا رہا۔ اب اس کے زخمی پنکھ میں سے ننھی سے خون کی پھوار نکل رہی تھی۔ اب تو سورج غروب ہونے کو تھا اور سانپ گرگٹ ارد گرد میں دوڑ رہے تھے۔ فلپ بچ بچ کر گرگٹ سے بھاگنے لگا۔ پرندوں نے پیلے کبوتروں میں فلپ کی موجودگی نہ پا کر سب نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہمنگ نے سب سے پہلے فلپ کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ سارس نے بھی ہمنگ کی تصدیق میں سر ہلایا۔ وہیں کہیں فلپ سانپ اور گرگٹ سے ڈر کر ادھر ادھر جھاڑیوں میں چھپ کر بھوکا پیاسا نڈال ہو چکا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ اتنے میں ہمنگ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ فلپ چلایا۔ فلیمنگو نے اپنے لمبی ٹانگوں سے پودوں اور جھاڑیوں کو ہٹایا اور ہمنگ نے اپنے دوست کو تسلی دی اور کہا، دوست، ہم یہاں آ گئے ہیں، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ ہمنگ نے اپنے پروں سے فلپ کے پر کی
مرہم پٹی کی اور اسے اڑنے کے لیے ایک مصنوعی پر جوڑ دیا، جس سے وہ تھوڑا تھوڑا اڑنے کے قابل ہو اور واپس اپنے ساتھی پرندوں کے پاس پہنچ گیا۔ باز، سارس، فاختہ، اب سب نے فلپ کو دیکھ کر جشن منایا۔ فلپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت نے اسے ایک بار پھر موقع دیا ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں ندامت محسوس کر رہا تھا۔ اب فلپ فلیمنگو اور خاص طور سے ہمنگ سے مخاطب ہوا۔ میری جان بچانے کا شکریہ دوست۔ اور پھر سب پرندے قہقہا مار کر ہنسنے لگے۔